لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صلوات محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد حسین احمد حسین مستری، سید احمد حسین ثابت علی صاحب، سیدہ نور النساء عباس علی، سید حسینی میاں علی مدد، سیدہ فضل بیگم فاصل علی مرحومین کی رکوع سارے سوال. عزیزان محترم، قرآن مجید کا 73واں سورہ سورہ مزمل، اس کی 4تھویں آیت کا جز جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس آیت کریمہ کے حوالے سے خمسہ مجالس شہداء کربلا کی پہلی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شہادت حاصل کر رہا ہوں. اور ان
5 مجالس میں میری گفتگو کا موضوع ہوگا اذکار نماز اور اہل بیت۔ اس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا، اور اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ عزیزان محترم، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تاکید قرآن نے کی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں بڑی توجہ، میں تمہید اپنی گفتگو میں رکھنے کا عادی نہیں ہوں، لہذا میری گفتگو ترجمے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے قرآن کا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب کوئی قرآن ہی نہ پڑھے تو اس میں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تو قرآن پڑھے تب تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، لیکن جو کبھی قرآن نہ پڑھے، نماز پڑھے گا تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر قرآن پڑھے ہوئے نماز وجود ہی میں نہیں آتی۔ توجہ ہے بھئی، ایسے قرآن نہ کھولے، لیکن جب نماز پڑھے گا تو قرآن تو پڑھے گا۔ بغیر قرآن پڑھے ہوئے وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا۔ بھئی جب کوئی سورہ پڑھے گا وہی سورہ قرآن ہے۔ سورہ حمد پڑھا تو قرآن ہے، سورہ کوثر پڑھا تو قرآن ہے، سورہ قدر پڑھا تو قرآن ہے۔ بلکہ جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر اس نے نماز شروع کی اور ادھر پورے قرآن کا ثواب ملا، اس لیے کہ بغیر سورہ حمد کے نماز وجود ہی میں نہیں آتی۔ بات پہنچ رہی ہے، بغیر سورہ حمد کے نماز وجود ہی میں نہیں آتی۔ آپ کوئی سورہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ نساء پڑھ لیں، سورہ آل عمران پڑھ لیں اور سورہ حمد نہ پڑھے تو نماز وجود میں نہیں آتی۔ موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اذکار نماز اور اہل بیت، اور ذکر کی جمع ہے اذکار۔ نماز میں ذکر کا بنیادی حصہ قرآن مجید ہے، ذکر کا بنیادی حصہ نماز میں قرآن مجید ہے۔ سب سے بڑا حصہ جو نماز کا ہے وہ قرآن کا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو ہے وہ چند ذکر ہے، رکوع کا، سجدے کا، تشہد اور سلام، اس کے علاوہ سب کا سب ہے قرآن۔ توجہ ہے، اور ادھر نماز شروع کی اور ادھر قرآن کا ثواب ملا، کیونکہ سورہ حمد کے بغیر نماز وجود ہی میں نہیں آتی، اور جہاں سورہ حمد کی تلاوت کی اسے پورے قرآن کا ثواب ملا، اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ بات پہنچی نہیں شاید؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ جیسے ہی سورہ حمد پڑھا اسے گویا پورے قرآن کا ثواب ملا، کیونکہ گویا اس نے پورا قرآن پڑھ دیا، کیونکہ قرآن میں سورہ حمد اس طرح ہے کہ جو مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن پہ سورہ حمد کا ایک نام ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی جڑ، کتاب کا مرکز، کتاب کی اصل۔ اور اگر ابن عباس سے پوچھئے
میں لفظ نماز آ جاتا ہے، ذرا سا مجمع کے لیے پرتکلف موضوع ہو جاتا. توجہ ہے، یہ لفظ نماز ہٹا دیا جائے تو بے تکلف موضوع لگنے لگتا ہے. میں اسی پرتکلف کو بے تکلف بنا کے پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ قرآن خود تلاوت کا سلیقہ دے رہا ہے، یہ کہہ کے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے اور قرآن نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے تو نماز ہی میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے. نماز ہی میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے قرآن. اس طرح ہم سورہ حمد پڑھیں کہ معلوم ہو ہم نے کون سی آیت پڑھی اور اس میں پروردگار عالم سے کیا باتیں کی. ایسا نہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور جلدی سے 2-3 سیکنڈ میں ظالم تک پہنچ گئے، خود نہ پتا چلا کہ ہم نے کون سی آیت پڑھی اور اس میں کیا مانگا. بات پہنچ رہی. ہم جب نماز پڑھیں تو ہر آیت پر ایک توجہ سی ہو کہ ہم اس کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں. توجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں اور یہ سمجھ کے کہ یہ تو کرنا ہی ہے لہذا کیے جا رہے ہیں. تو اتنا پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. کیا پڑھ رہے ہیں یہ پتا ہی نہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں یہ پتا ہی نہیں. بس یہ معلوم ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد پھر سورہ حمد پڑھنا ہے، ایک سورہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، اور یہ ایسے ایسے کر کے مکمل کر لیا نماز ہو گئی. ارے بھائی یہ جو ترتیب بتائی جاتی ہے وہ چھوٹے نابالغ بچے کو بتائی جاتی ہے کہ تم ایسے کر لو. توجہ ہے، ایسے کر لو گے تو تمہاری نماز یاد ہو جائے گی، تمہاری نماز ہو جائے گی. بالغ کو، عاقل کو سمجھ کے پڑھنا ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے. بات پہنچ رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ میں کسی امتحان میں مجمع کو ڈالتا نہیں ہوں، لہٰذا میں کوئی امتحان مجمع کا نہیں لوں گا، مگر آپ اپنا خود امتحان لیتے چلے جائیں. میں جملے بولتا چلا جاتا ہوں کہ ہم نے کون سی آیت پڑھی تو اللہ سے کیا مانگا، کیوں یہ آیت میں نے پڑھی، یہ سورہ میں نے کیوں پڑھا. 114 سوروں میں کوئی سورہ میں نے نماز میں کیوں منتخب کیا. اچھا یہی سورہ کیوں پڑھا، دوسرا کیوں نہ پڑھا. کبھی ہم نے اس میں غور کیا؟ ہمیں غور کرنا ہوگا. گھبرا تو نہیں گئے؟ ذرا معلوم ہو کہ گھبرائے کہ نہیں، ذرا درود سے اندازہ ہو جاتا اس لیے کہ نماز عبادت ہے، کوئی بیداری نہیں ہے کہ اسے یہاں سے یہاں تک کر لیا کام مکمل ہو گیا. توجہ ہے، کام مکمل ہو گیا یہ نہیں ہے. عبادت ہے، جب عبادت ہے تو اسے محسوس ہونا چاہیے، ہمیں ہر عمل میں محسوس ہونا چاہیے. اس لیے کہ نماز کو سرکار نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو جو ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج کیا ہے؟ معراج ہے پروردگار سے ملاقات کرنا. تو ہم نماز کے ذریعہ اپنے پروردگار سے ملاقات کر رہے ہیں. نماز مکمل ہو گئی، خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ ملا بھی کہ نہ ملا. بات ہو گئی، خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ ملا بھی کہ نہ ملا. عزیزو اسے ہمیں محسوس کرنا ہوگا.
50 سال 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اسے کب تک محسوس کیا، کتنا محسوس کیا۔ یہ سورہ حمد جس کے بغیر نماز وجود ہی میں نہیں آتی، میرے مجمع نے لطف اٹھایا کہ نہیں اٹھایا جملے کا، سورہ حمد کے بغیر نماز وجود میں نہیں آتی۔ 114 سورے اور 114 سوروں میں کوئی ایک بھی سورہ اس طرح سے پابند نہیں ہے نماز کا جس طرح سے کہ سورہ حمد پابند ہے۔ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورہ حمد بغیر بسم اللہ کے نہیں ہے، اور اسی بسم اللہ کے لیے مولا نے کہا انا نقطۃ تحت الباب، یعنی پروردگار سورہ حمد پڑھوا ہی اسی لیے رہا ہے کہ ذکر علی بھی ہوتا جائے، نماز بھی ہوتی جائے۔ سورہ حمد ہم نے تکبیرۃ الاحرام کے بعد جس سورے کو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ حمد، اور یہ سورہ خود مومن کی معراج کو ظاہر کرتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ سورہ خود مومن کی معراج کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے نماز شروع کی، کہا اللہ اکبر، پہلے والے تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اب اس کے بعد سورہ حمد ہی پڑھنا ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ تکبیر کے بعد، تکبیرۃ الاحرام کے بعد اب سورہ حمد ہی پڑھنا ہے، اور دوسرے کوئی ذکر اس میں آتا نہیں ہے۔ سورہ حمد شروع کیا، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڈھے ہو گئے سورہ حمد پڑھتے پڑھتے، یہ کاظم مہدی عروج کو یہی مجلس ملی ہے پڑھنے کو کہ سورہ حمد یاد کریں، مگر میں آپ کی توجہ اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ کل سے آپ کو نماز کا لطف بدل جائے۔ میرا دعویٰ ہے لطف نہ بدل دیا تو آئندہ مجھے یاد مت رکھیے گا، لطف بدل جائے، اس لیے میں اس بات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو اللہ رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے جو
نعبد وإياک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ابھی بات وہ میں ہو رہی تھی، ابھی تو میں ہونے لگی۔ کبھی ہم دور تھے، قدرت نے قریب کر کے اپنے سامنے کر لیا۔ معراج کی منزل کمال کیا ہے؟ معراج کا منزل کمال صدائے اذن و منی ہے، میرے بندے اور قریبا، میرے بندے اور قریبا۔ سرکار گئے معراج میں، اور جب معراج سے پلٹ کے آئے تو امت نے معراج چاہی۔ نبی نے کہا یہ نماز مومن کی معراج ہے، تب اس میں وہ منظر ہونا معراج کا۔ تو معراج کا کمال کیا ہے؟ معراج کا کمال ہے صدائے اذن و منی۔ نبی چلے تو گئے، ایک جگہ ٹھہرے، آواز آئی میرے حبیب اور قریب آؤ، میرے حبیب اور قریب آؤ۔ نبی اور آگے بڑھے، پھر آواز آئی اور قریب آؤ، نبی اور آگے بڑھے۔ اب نماز میں جب بندہ منزل تو میں آ گیا، وہ سے اتنا قریب ہو گیا، تو اب اس میں کمال اور اذن و منی کا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی منزل تک پہنچا، ادھر سے آواز آئی بندے اور قریبا۔ سورہ مکمل کیا، عبادت میں تھا، پڑھ تو سکتا نہیں تھا، اس لیے چھپ گیا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ بندے کو پھر صدا آئی، گویا گویا صدا آئی میرے بندے اور قریبا۔ رکوع سے سجدے میں آ گیا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ گویا بندے نے اپنے کو حتی الامکان پست کر دیا۔ ارب آبادی پالنے والے، اب اس سے زیادہ گرنا میرے بس سے باہر ہے۔ ادھر سے آواز آئی اقرب من حبل الورید۔ اے بندے، اب میں تیری شہر کے گردن سے بھی گرانا نہیں۔ سلام پڑھے بھی دل کے مل جل کے سلوات پڑھا، مجموع ماشاءاللہ بہت اب بندہ سجدے میں چلا گیا۔ اب اس سے زیادہ پست ہونا بندے کے بس سے باہر ہے۔ اب ایک جملہ صاحبان قدر کو دینا چاہتا ہوں۔ نماز سکھاتی کیا ہے؟ نماز کا پہلا درس انکساری ہے۔ نماز کا پہلا سبق انکساری ہے، یعنی جس میں غرور ہوگا وہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہوتا ہے کہ جس میں غرور ہوگا، جس میں انا ہوگی، وہ سب ہو سکتا ہے، نمازی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نماز کا پہلا سبق ہی انکساری ہے۔ انکساری سے آؤ، اور پھر بندہ منزل معراج کا سفر طے کر رہا تو اس طرح کہ قیام سے اور جھکا تو رکوع میں آ گیا، رکوع سے اور جھکا تو سجدے میں آ گیا، آواز دی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب ذرا نزاکتیں پہچانیے، یہ پست ہو رہا ہے یہاں تک کہ اپنی طاقت کی آخری منزل پر پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد تو نہیں جا سکتا نا۔ سجدے میں سر رکھ دیا، خاک پہ سر رکھ دیا، اب اس کے امکان سے باہر ہے۔ جب پستی کی بندگی، عبدیت، لفظ پہچانیے، بندگی، عبدیت جب
میرے بندے اب میں تیری شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب دیکھیے کہ بندہ معراج کی کس منزل میں آ گیا، مگر